اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے بشندوں کے بعد زمین کے وارث بنے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے جس کی انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 99 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان کی جو برکات ہیں وہ ان پر کھول دی جائیں گی۔ یعنی کہ کبھی بھی کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی وقت ہو، یعنی کہ کوئی بھی زمانہ ہو، اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے ڈریں تو زمین و آسمان کی جو بھی برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے گا۔ یعنی کہ جو آسمان سے فوائد پہنچ سکتے ہیں اور جو زمین سے جتنے بھی فوائد ہیں وہ ہمیں ملیں گے اس کے، اور جو بھی ہماری تنگی اور پریشانی ہے معاشی ہو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ کوئی بھی سٹریس ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو معاشرے کے اندر، اگر وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے ڈرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو برکات سے نوازے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہماری جو لاپرواہی سے ہم وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ رات کا ٹائم ہو چاہے دن کا ٹائم ہو، تو جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اس کے مطابق ہی چیزیں اس کا جو انجام ٹھہرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو ضرور سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ تو آج جو ہم نے آیت نمبر 100 سے جو آج ہم نے تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ان لوگوں کی جو ان سے پہلے باشندے جو زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں جو سزا ملتی ہے، جو ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو جو دلوں پر جو مہر لگتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی فورس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نہیں اگر ہم یعنی کہ اگر کوئی بندہ چاہے ہدایت تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو جو مہر جو لگتی ہے، جو اسٹمپ لگتی ہے کہ ابھی اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، تو وہ انسان کی جو سرکشی ہوتی ہے گناہوں میں آگے نکل جانا اور اتنے گناہ کرنا کے بعد میں اس میں واپسی نہ ہو سکے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا جو سسٹم ہے اس کو مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اس کو مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کوئی خیر کی کوئی چیز باقی نہ رہے، تو تب پھر جا کے اس کو اسٹمپ لگتی ہے، تو وہ پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کو کوئی طاقت کوئی اللہ کی طرف سے اس کو اسٹمپ نہیں لگائی جاتی کہ اگر وہ چاہ رہا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسٹمپ لگا دے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے گناہ ہیں اس کی وجہ سے ہی ہماری جو اسٹمپ لگتی ہے، جو مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے اندر ابھی کوئی خیر باقی نہیں ہے۔
آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بستی آیت نمبر جو 101 میں کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے پہلے جھٹلایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کا جو پہلو بتا دیا کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ ضرور جو بھی بستیاں پیچھے گزری ہیں سب آپ کہہ لیں کہ سب ملکوں کی طرف یا سب جو بھی یہاں پہ جہاں جہاں انسانوں کی آبادی تھی وہاں پہ اللہ کے رسول ضرور آئے ہیں۔ کچھ کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں اور بہت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیے۔ ظاہر اتنی اگر سب کے حالات بیان کیے جائیں تو پھر تو ان کی قرآن کی بے شمار جلدیں ہوتی، لیکن جو مین جو مقصد ہے کہ اصل جو ان کی جو پرابلم تھی کہ کس وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کچھ مثالیں دے کے ہمارے سامنے۔ تو اس لیے اتنی جو مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ جو بیسک جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے قومیں ختم ہوتی ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں، یہ جو ہم نے پیچھے واقعات پڑھے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، پھر دوسرے لوگ ان کے وارث بنے، پھر ان کو آزمایا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ تو یہ جو سٹیم جو لگتی ہے وہ انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں کوئی پختگی نہیں پائی، یعنی کوئی ان کے اندر خیر باقی نہیں تھا، تو وہ گناہوں کے اندر اتنے آگے نکل گئے کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو اکثر لوگ تھے وہ نافرمان ہی تھے، تو اس وجہ سے وہ قوموں کو ختم کر دیا گیا۔ ان کی جہاں پہ دوسری قومیں آئیں پھر ان کو آزمایا، جب وہ بھی برائی میں آگے نکل گئیں تو پھر ان کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو جب قیامت آئے گی تو پھر سب کو جو حساب ہے وہ لیا جائے گا اور جو فیصلہ ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور یہ جو نیا سال ہمارے لیے آ رہا ہے کل سے، یہ سب کے لیے اس میں خیر ہو، اور سب جو بھی یہ جو وائرس کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سب کی پریشانیاں دور کرے اور اس وائرس کو ہم سے دور کر دے اور ختم کر دے اس کو۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔